اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت دینی اور علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر کے پکارا تو آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے، قندھاری پٹھان۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام مفتی نقی علی خان علیہ رحمہ ہے اور دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان ہے، پر دادا جان کا نام مولانا حافظ کاظم علی خان ہے اور ان کے والد ماجد کا نام حافظ سعادت یار خان ہے۔ آپ علیہ رحمہ کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے تھے، پھر یہاں سے واپس دہلی چلے گئے۔ آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مار حروی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ یہ سب شخصیات علم، معرفت، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی اور آپ نے 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ کی میموری، آپ کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاد کو لفظ بلفظ سبق سنا دیا کرتے تھے۔ 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں عمر بھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا فرمائیں، نگاہیں جھکا کر چلتے تھے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد ماجد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کر لی اور آپ نے پہلا فتویٰ بھی جاری فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر وقت تک آپ علیہ رحمہ فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں آپ نے قلم اٹھایا۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں آپ کو اللہ پاک نے دسترس کاملہ عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ دینی علوم، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکسیر، علم حیت، علم چفر وغیرہ میں بھی آپ علیہ رحمہ کو اللہ پاک نے مہارت کاملہ عطا فرما رکھی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ رحمہ نے پورا قرآن پاک صرف 1 مہینے میں حفظ فرما لیا تھا۔ اس لیے ہم رضا رضا کرتے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ جو حوالہ بیان فرماتے بعین ہی اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا آپ علیہ رحمہ ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی ہیں۔ فتاوی رضویہ جدید 30 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم ہے اور تلامذہ یعنی آپ کے شاگردوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا۔ کل 7 اولادیں ہوئیں۔
5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ آپ کے بڑے شہزادے کا نام شیخ العلماء حضرت علامہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور چھوٹے شہزادے کا نام مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ الرحمہ ہے۔ یہ وہ مفتی اعظم ہند ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ مفتی اعظم ہند نہیں، مفتی اعظم کل عالم ہیں، یعنی ہندوستان کے صرف سب سے بڑے مفتی نہیں ہے، آپ علیہ رحمہ پورے جہان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ اور آپ کی شہزادیوں کے نام کتنے پیارے تھے، شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے۔ آپ کی شہزادیوں کے نام اس قدر پیارے تھے، اس قدر پیارے تھے کہ سبحان اللہ بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ ٹوٹل 5 شہزادیاں تھیں آپ علیہ رحمہ کی۔ ایک کا نام تھا کنیز حسن، دوسری کا نام تھا کنیز حسین، تیسری کا نام تھا کنیز حسنین، چوتھی کا نام تھا مصطفی بیگم، اور 5ویں کا نام تھا مرتضی بیگم۔ 2 بار آپ حج کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ اور مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول تفسیر اور دیگر علوم کی سندیں حاصل کی۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور کبار علماء مکہ اور مدینہ نے آپ سے سندیں اور خلافتیں حاصل کی، اور دونوں بار نہایت ہی اعزاز و اکرام سے علماء مکہ و مدینہ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ دوسری بار روزہ مبارکہ پر حالت بیداری میں آپ علیہ رحمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے، بلکہ سنن و نوافل اور مستحبات کو بھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین آپ علیہ رحمہ سیدھی جانب سے فرمایا کرتے تھے۔ تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تکبر کو آپ نے کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کو اختیار کیا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے تھے، اور آپ علیہ رحمہ سادہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی خوراک بہت کم تھی۔ توجہ ہے آپ سب کی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوراک انتہائی کم تھی۔ کبھی بھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا، البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ آب زمزم آپ کو بڑا پسند تھا، نہایت مرغوب تھا آب زمزم شریف، اور آب زمزم شریف آپ ہمیشہ پیٹ بھر کر کے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دوستی و دشمنی فقط اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کو برا بھلا کہنے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہر درجہ خیال فرمایا کرتے تھے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، البتہ ناموس رسالت کے معاملے میں بڑے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب آپ نے پکڑ فرمائی، ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں کسی بھی طرح سے سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری بمطابق 1921 سنہ عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو آپ علیہ رحمہ نے اپنی آخری وصیت قلم بند فرمائی، اور اپنی آخری وصیت قلم بند فرمانے کے بعد آپ علیہ رحمہ عین جمعۃ المبارک کی نماز کے وقت ادھر مؤذن نے حیا علی الفلاح کہا، ادھر اعلیٰ حضرت کی روح قفس عنصری سے پرواز فرما چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے ساتھ سچی پکی الفت و محبت عطا فرمائے۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے محافظ ہیں. آج بھی آپ ان کا کلام پڑھ کے دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں عشق رسول پیدا فرما دے گا. اعلیٰ حضرت کا دامن آج کے دور میں سنیوں کو پکڑنا بہت زیادہ لازمی ہے, ورنہ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں, بہک جاؤ گے. دامن رضا ہمارے لیے جو ہے وہ زبردست قسم کا مضبوط قلعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دامن پاک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستگی نصیب فرمائے.